بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًى لِأُولِي الْأَلْبَابِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج ہم آیت نمبر 49 سورہ مومن سے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں بھی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ فرعونی جب جہنم چلے جائیں گے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا اور انہیں جہنم پھینک دیا جائے گا، تب کیا کہیں گے؟ یہ کس طرح کر کے ایک ایک چیز بیان ہو رہی کہ جب یہ جہنم پہنچے ہوئے ہوں گے تو وہاں کیا کریں گے، جلیں گے جب، اس وقت کیا کہیں گے؟ ارشاد فرمایا وقال الذین فی النار، اور کہیں گے سارے دوزخی جہنم میں لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغے کو، جو سپاہی کھڑا ہوگا دروغہ، اس سے کہیں گے ادعوا ربکم، تم دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا، وہ کم کر دے ہم سے، یوما من العذاب، ایک دن کا عذاب، ایک دن عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ جہنم کے دروغے سے کہیں گے یار تو مہربانی کر، تو ہمارے لیے دعا کر، ہماری تو رب سنتا نہیں، اب تو ہی دعا کر دے کہ ہمارے لیے جہنم کا عذاب ایک دن کے لیے کم ہو جائے۔ یہاں تک کا بیان قرآن نے کر دیا ہے، یعنی کس باریکی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جا کے اندر جا کے آپ دروغے سے کہہ رہے ہیں تو دعا کر دے، وہ جواب کیا دے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قالو، وہ جواب میں کہیں گے جو دروغے ہیں، اولم تک تاتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں سمجھایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہیں خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول سچ لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں ایسا ہی تھا، وہ تو آئے تھے۔ قالوا، تو پھر دروغہ جہنم کہیں گے فادعوا، اب خود ہی دعا مانگو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب خود ہی دعا کرو۔ اور آگے خود اللہ کریم فرما رہے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور حقیقت یہ ہے کہ کافروں کی دعا فقط ان کے لیے بے سود ہوگی، اب اس دعا سے کچھ بننے والا نہیں، وقت دعا گزر چکا ہے، مانگنے کا وقت یہاں تھا، ہاتھ اٹھانے کا وقت ادھر تھا، یہ وقت چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ایک جگہ مثال دی، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ، ایک شخص ہو، اس کے پاس اونٹ ہو اور اونٹ کے اوپر اس کا کھانا بندھا ہوا ہو، اور وہ صحرا میں سفر کر رہا ہو، وہ کسی جگہ آرام کرنے کے لیے رکے اور سو جائے، اور جب وہ سوئے تو اس کا اونٹ گم ہو جائے، چلا جائے، اٹھے تو اسے شدت کی بھوک لگی ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، اس کا پانی بھی اس پر تھا، اس کا کھانا بھی اس پر تھا، اونٹ چلا گیا، اور وہ ادھر ادھر دوڑے لیکن اسے اس کا اونٹ نہ ملے، تو شدید تلاش کرتے کرتے تھک ہار کے موت کی انتظار میں بیٹھ جائے۔ یہ سرکار کے سمجھانے کا انداز، وہ موت کی انتظار میں کہ اب اور تو کوئی دوا ہی نہیں، دور دور صحرا ہے، نہ کھانا رہا نہ پانی رہی، سواری بھی چلا گیا، کوئی چیز باقی، سواری بھی چلی گئی، کچھ نہ باقی بچا، اب کیا کروں؟ موت کے انتظار میں بیٹھ جائے، اس کی آنکھیں بند ہوں، جب کھلیں تو وہ اپنی سواری کو سامنے پا لے۔
اب موت کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ اچانک سواری آ جائے، وہ کھانا بھی مل جائے، پانی بھی مل جائے. تو نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تو زندگی واپس آ گئی، وہ تو بے حد خوش ہوگا. فرمایا جب بندہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور گناہ کر کے واپس پلٹتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس دنیا میں غلطی کر کے معافی مانگتا ہے، غلطی کر کے واپس پلٹتا ہے، گناہ کر کے واپس پلٹتا ہے، وہ شرک ہی کیوں نہ ہو. جب وہ توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے تو اپنے بندے پر اللہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو موت کے وقت سواری مل گئی تھی. یہ مثال دے کے نبی پاک نے سمجھایا. لیکن فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. حقیقت یہ ہے کہ اب ان کی دعاؤں کا انہیں کوئی فائدہ، اب وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گمراہی میں ڈھل چکے. انا لننصر رسولنا. ہاں اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، ہم مدد فرماتے ہیں اپنے رسولوں کی. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اور وہ جو میرے رسول پر ایمان لائے ان کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں. اگر مدد چاہتے ہی ہو کہ تمہاری آخرت میں بھی مدد ہو اور تمہاری اس جہان میں بھی مدد ہو تو مدد تب ہوگی جب نبی کے بنو گے، جب رسول اللہ کے بنو گے، جب نبی کی بات مانو گے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈل جاؤ گے نا تب تمہاری بات بنے گی. پھر تمہاری رب بھی سنے گا، پھر وہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. بے شک ہم اب بھی مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، جس دن گواہیاں یعنی حشر کے دن. اس دن بھی مدد ہوگی کن کی؟ جنہوں نے ایمان دل میں رکھا تھا، نبی کی مان لی تھی، جنہوں نے میرے رسولوں کے کہے مان لیے تھے نا، ان کی اس دن بھی مدد ہوگی اور آج بھی مدد ہوگی. کفر لے کے جاؤ گے، شر لے کے جاؤ گے، جہنم میں چیخو گے، پھر تمہاری کوئی نہیں سنے گا. پھر تم تڑپو گے، مانگو گے کہ ایک دن کی مہلت مل جائے، ایک دن کی معافی مل جائے، لیکن یہ معافی ملنے والی نہیں ہے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم. اس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت. اسی معافی منگنے ہیں سن معاف کر دو، نہیں. اللہ فرمائے گا آج نہیں، کل موقع تیرے پاس تھا. 60 سال 70 سال 100 سال زندگی تجھے دی، اس لیے ہی تو دی تھی کہ تو معافی مانگ لیتا. تو اس وقت معافی مانگتا تو تیرا رب تجھ پہ خوش ہوتا. اس وقت تو معافی مانگتا تو اللہ تیری سن لیتا، بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا جب تو سچے دل سے واپس پلٹ آتا. یوم آج کے دن لا ينفع الظالمین معذرتہم. آج ظالموں کی عذر خواہی کام نہیں آئے گی. وَلَهُمُ اللعنۃ. اور ان کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدار. اور ان کا ٹھکانہ بڑا برا ہوگا، ان کا ٹھکانہ بڑا برا ہوگا. کتنا اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی کی امت بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محبوب کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کی جس کے ساتھ صرف مل جانا ہی جنت کی دلیل ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھ لینا ہی شفاعت کی دلیل ہے، معافی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے غلاموں پہ ضرور کرم فرماتا ہے، لیکن وہ جن کو غلامی کا حیا ہو، جن کے دل میں سرکار کی غلامی کا حیا موجود ہو، جو واقعی دل سے ڈر جائیں اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع ہو جائیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ. اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو ہدایت. وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب تورات کا وارث بنایا. کتاب تورات کا ہدایت اور نور موسیٰ کے ساتھ اتارا، انہیں ہدایت بخشی اور ان کے ذریعے اس قوم کو ہدایت عطا کی، اور پھر تورات جیسی کتاب عطا فرمائی. وہ کتاب کیا تھی؟ ہدیٰ، ہدایت تھی. وذکریٰ، اور نری نصیحت تھی. لِأُولِي الْأَلْبَاب، لیکن عقل والوں کے لیے. قرآن عظیم کے بارے میں بھی یہی فرمایا. قرآن فائدہ دیتا ہے کن کو؟ جن کے پاس شعور ہو، جن کے پاس عقل ہو، جو صحیح سوچ کے فکر کے ساتھ اس قرآن عظیم کو پڑھیں. شعور والوں کو قرآن فائدہ دیتا ہے. اسی طرح فرمایا ہدی و ذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَاب، جو سراپا ہدایت اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو
پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر کے تسلی دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے حبیب یہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، اللہ کی گرفت کا شکار ہوں گے، پھر ان کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ آگے اب انشاءاللہ کل جب ہم پڑھیں گے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ میری طرف توجہ رکھیں، میری تسبیح بیان کریں، میرا رب آپ کی یاوری فرمائے گا، آپ کے چاہنے والوں کی یاوری فرمائے گا، ان پر مہربانیاں فرمائے گا اور نور اور رحمت سے ان کی جام دامن بھر دے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، وما علینا الا البلاغ۔